شیطان سب سے بڑا داعی ہے باطل کا، تو قیامت کا دن کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو چوری نہیں کروائی تھی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم، تم نے نام لکھا دیے، میں نے تو دعوت ہی دی تھی، دعوت، دعوتکم۔ اب پیچھے جاؤ، پہلے داعی نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہار، دعوت اوحینا یوحی، اوحینا یوحی، دعوتکم اور دعوت قومی، دونوں ادھر بھی دعوت ادھر بھی دعوت۔ دعوت کے بغیر چیز پھیلتی نہیں۔ اب مارکیٹنگ کا نام سنا ہے؟ دعوت، کہ بھی اپنے آدمیوں کو اپنا سودا دے کر مارکیٹ میں پھیلا دینا اور پھر کہنا جی ہمارا سودا یہ ہے، آپ اس کو خریدیں۔ تو حق کی مارکیٹنگ تو آپ نے کرنی تھی۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر طبقے تک محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا۔ یہ محبت ہی تو میں طوائفوں میں پہنچا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں، کہ کوئی طوائفوں کا محلہ پورا توبہ کرنے پہ آ جائے۔ کبھی کسی کو خواب بھی نہیں گزرا کہ بھئی یہ بھی ہماری دعوت کا میدان ہے۔ یہ تبلیغ کی برکت سے یہ ذہن اللہ نے بنایا، اور 200 سال اس کو ہو چکے ہیں ہمارے تلمبے میں جو طوائفوں کا محلہ ہے۔ 1818 میں اس کی بنیاد رکھی تھی رنجیت سنگھ نے، اور آج 2019 ہے، 201 سال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے یہاں آ کے ان کے کپڑے تو اتارے، ان کی عزتوں کی بولیاں تو لگائیں، ان کی حیا کو نیلام تو کیا، انہوں نے اللہ کا نام نہیں بتایا کسی نے جا کے۔ دیندار لوگ بھئی ادھر سے نہ جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر کنجراں دا محلہ ہے، ادھر نہیں جاؤنا، ادھر جاؤ، ادھر کنجراں دا محلہ ہے۔ اللہ نے میرے دل میں ان کا پیار ڈالا، اور آج میں ان 300 ناچنے والیوں کا باپ بنا بیٹھا کہ میں انہیں اپنی بیٹیاں سمجھ کے ان پہ خرچ کر رہا ہوں۔ ابھی کافی تنگی ہے، 40 لاکھ مہینے کا ان پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بہت پیسہ چاہیے ان کو اس ساری برائی سے نکالنے کے لیے۔ میں نے کبھی مدرسوں کے لیے چندے کی اپیل نہیں کی، لیکن اس کے لیے میں اپیل کرتا پھرتا ہوں کہ میری مدد کرو، میں ان سب بچیوں کو اس گندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تو اگر میں چل کے نہ جاتا تو یہ نقشہ بنتا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے ایک موتی طوائف کی توبہ کا ذریعہ بنے تھے، تو وہ اس کی ہل ہو گئی، شہرت آسمان پہ جا پہنچی۔ اللہ نے مجھے 300 طوائفوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ سب نہیں، چونکہ اتنا پیسہ میں نہیں دے پا رہا کہ وہ ایک مہینہ اپنا گھر کے خرچہ، چلو دال سے ہی روٹی کھا لیں، تھوڑا ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ ان کو بیچاریوں کو کرنا پڑتا ہوگا، لیکن یہ میری محنت کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے علمی حلقوں میں کبھی کسی کو خیال نہیں آیا، دیندار حلقوں میں کبھی کسی کو خیال نہیں آیا۔ تو دعوت شیطان کی دعوت 4 چیزوں سے چلتی ہے: حکومت سے، طاقت سے، پیسے سے، عورت سے۔ غلط عورت، آج بری نہیں، غلط عورت۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ دنیا مختصر سامان زندگی ہے،
اور اس کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نیک عورت ہے۔ النساء سے مراد ہے غلط ہو رہا، حبب الیہ سال، مجھے 3 باتیں پسند ہیں، خوشبو، عورت سے کیا مراد ہے؟ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ تو 4 باتوں سے باطل پھیلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرا استنباط ہے جو میں نے حدیث سے لیا، قرآن سے لیا۔ یہ حدیث مشہور ہے جس میں عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے، ان کنت ترید تو بہ ملکن ملکناک علی رؤوسنا، محمد اگر تجھے بادشاہ چاہیے نا تو ہم دیتے ہیں، تو تبلیغ چھوڑ دے۔ دوسرا کہا ان کنت ترید بہ الشرف، اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، لا نقطع امرا دونک، تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں۔ ان کنت ترید بہ مالا، تجھے پیسے چاہیے، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہیے تو لے لو، جتنا لینا لے لو، سب سے مالدار بن جاؤ۔ ان کانا انما بکلباء، عورتیں چاہیے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جتنوں سے کہے گا تیری شادی کر دیں گے۔ اس وقت تعداد تو مقرر نہیں تھی۔ یہ 4 باتیں عتبہ نے پیش کی، تو اس سے میں نے یہ استدلال کیا اور استنباط کیا کہ ان 4 باتوں سے پہلے دعوت چلے گی، پھر یہ 4 باتیں کام دے گی۔ اگر دعوت نہیں ہے تو یہ 4 باتیں حرکت میں ہی نہیں آئیں گی۔ دعوت اصل سبب ہے، اس سبب کو اٹھانے والی 4 چیزیں ہیں۔ باطل کا سبب دعوت ہے، اس دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت، طاقت، پیسہ، عورت۔ اور ادھر جب آپ فارغ ہو گئے، جب وہ عتبہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا فرغ تھا ابو الولید تو فارغ ہے، تیری بات پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عتبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، دیکھ رہے ہو، اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا فرغ تھا، تیری گل پوری ہوگی؟ کہ میں کہوں؟ کہ کہو۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب میرے نبی یہاں پہنچے کہ اگر نہیں مانتے تو عاد و سمود کی بجلیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک؟ تو عتبہ، میں نے اس لیے پہلے بتایا، عتبہ یوں بیٹھا تھا، یعنی ایسے نا تکبر کے ساتھ اور لا غرض ہو کر ایسے بیٹھا، یوں سن رہا تھا۔ جب آپ نے کہا نا عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے تیار ہو جاؤ، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا۔ اب میں تو نیچے گر جاؤں گا لہذا جمپ لے نہیں سکتا۔ اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا اور اللہ کے نبی کے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ناشدتک الرحم، کہ تجھے رشتوں کا واسطہ، تجھے رشتوں کی قسم، آگے کچھ نہ کہنا، آگے کچھ نہ کہنا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اور ایسے کانپتا ہوا واپس آیا۔ ابو جہل کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے نہیں آ رہا، تو آ کر کہنے لگا یا معشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا، اس آدمی کو چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ قریش ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور اگر غیروں نے اس کو مٹا دیا تو غیروں کے ذمے تم بچ جاؤ، وہ تمہیں عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے جب محمد بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔